صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، باول میت یسم خفق النعال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ، میت کو قبر میں رکھ کے اس کے ورثہ جب چلے جاتے ہیں اس وقت وہ جاتے ہیں حتی انہ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان، ابھی اس کے جانے کے جوتیوں کی آواز میت سن رہی ہوتی ہے کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ایک پروفیسر غیر مقلد ہے، پروفیسر طالب الرحمان، اس نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، اس میں عنوان قائم کیا ہے سماع موتا، اور اس میں سوال جواب کی پوری کتاب لکھی ہے۔ سوال کرتا ہے کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے سنتے ہیں؟ چلیں یہ حدیث پوری کر لیں پھر میں آپ کو سناتا ہوں، ایک جو آگے آئے گا نا یہ پوری کر لیں پھر یہ سناتا ہوں۔ فرشتے آ جاتے ہیں فاقعداہ، اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک من النار ابدلک اللہ بمقعد من الجنہ، یہ دیکھ تیرا جہنم کا ٹھکانہ ہے، اگر صحیح جواب نہ دیتا تو نے یہاں جانا تھا، اب صحیح جواب دیا اب تجھے جنت کا ٹھکانہ ہم نے دکھا دیا ہے۔ فیراہما جمیعا، یہ دونوں ٹھکانے دیکھ لیتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، اگر کافر یا منافق ہو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں آدمی کون ہے، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، دنیا میں وہی باتیں کہتا جو عام لوگ کہتے تھے۔ فَيُقَالُ لا دریتا ولا تریتا، یہ لفظ یاد رکھ لیں، لا دریتا، اس کو یاد رکھیں، لا دریتا ولا تلیتا، ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، پھر اس کو لوہے کے گرز مارے جاتے ہیں بین اذنیہ، اس کی کن پٹیوں پہ، فیصیح صیحۃ، یہ چیختا ہے، یسمعھا من یلیہ الا ثقلین، جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنتی ہے۔ اب ذرا بات سمجھیں، طالب الرحمان نے سرخی قائم کی سماع موتا، سوال کیا کیا مردہ سنتا ہے؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے۔ سوال کیا کیا مردہ سنتا ہے؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے۔ پھر سوال کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں، جوتوں کی آواز سن لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا پھر سوال کیا مردہ بولتا ہے؟ وہ مردہ ہی کیا جو بولے۔ پھر سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں جب فرشتے مارے تو چیختا ہے۔ میں نے کہا جو کھانیاں تھی وہ سن لیتا ہے، وہ جو چیختا تھا اتنا بول لیتا ہے؟ نہیں سمجھیے آپ کو، جو غیر مقلد نے کھانے تھے وہ سن لیتا ہے، اور جتنا رونا تھا اتنا بول بھی لیتا ہے۔ جوتے کھانے ہیں ان کی آواز سن لیتا ہے، اور اس نے کھا کے رونا ہے اتنا چیخ بھی لیتا ہے، اس کے علاوہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ غیر مقلد مردہ ہوا نا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ذرا دلیل سمجھیں۔ قبر میں نقصان کیا ہے؟ فرشتہ اس کو مارتا بھی ہے اور زبان سے جملہ کہتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا۔ آپ اسی مقام پر حاشیہ سے بخاری نکالیں، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ لکھا ہے لا دریتا ولا تلیتا کا معنی یہ ہے لا علمت بنفسک بالاستدلال ولاتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، تیرا جرم یہ تھا تو دنیا میں دلیل سے جانتا بھی نہیں تھا اور تقلید کر کے علم والوں کی بات مانتا بھی نہیں تھا۔ قبر کا نقصان کیا ہے؟ تو دلیل سے بات کو جانتا بھی نہیں تھا اور تقلید کر کے دلیل والوں کی بات کو مانتا بھی نہیں تھا۔ مارو اس کو بھی، اس کو مارو، اس کو ایک اور مارو، کیوں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور مارو، کیوں؟ لا دریتا ولا تلیتا، اور مارو، کیوں؟ لا دلیتا ولا تلیتا۔ ویسے تو بول نہیں سکتا، گنگا ہے، لیکن چیخے گا ضرور، اس لیے کہتا ہے یہ ہمارا مردہ بولتا نہیں، چیخ لیتا ہے۔ ہمارا مردہ اور تو کچھ نہیں سنتا، البتہ جوتوں کی آواز سن لیتا ہے۔ میں نے کہا مردہ غیر مقلد ہو تو جوتے سن لیتا ہے، ویسے چیخ لیتا ہے، اور باقی مردہ اگر مقلد ہو وہ السلام علیکم کہے تو پھر بھی سن لیتا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں قبر پہ آ کے سلام کرے، اگر دنیا میں پہچانتا تھا تو پہچان بھی لیتا ہے۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت